صداقت اور شہادت صحیح ہے؟ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ صداقت دوسروں میں نہیں دیکھنی، آپ نے صداقت کھوج لگاؤ۔ صداقت جہاں سے سمجھ آئے گی آپ جس دین کو مانتے ہیں کیا آپ واقعی مانتے ہیں؟ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں کیا آپ واقعی مانتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں صداقت کو استعمال کر رہے ہیں؟ آپ سچے ہو گئے تو جہان سچا ہی ہے، اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ کو نہ دریافت کرو، ان کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہوگے، آپ اپنے لیے جواب دے ہو۔ اللہ تو بندہ ہو جاتا ہے، ہونے دو۔ متعلق ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں دوسرے کے ساتھ ہمارے پڑھتے ہیں، کیا دوسرے کا ساتھ مثلاً بجلی والوں کے ساتھ، سوئی گیس والوں کے ساتھ، ٹیکس والوں کے ساتھ، سب کچھ ہر کوئی جو یہ بات ہے کہ ہمارے معاملہ پر وہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے جھوٹا آدمی، دیتے ہیں، لیکن آپ کو جھوٹا نہیں بتا سکتا۔ سچ کی قیمت ہے تکلیف برداشت کرنا، کرتے جاؤ، مجھے سچ کی قیمت ادا کرو، 3,000 کی جگہ 16,000 ٹیکس اور لگنے دو، جنت میں جاؤ آپ بھی۔ کیا ہو گیا؟ ٹیکس لگ گیا 16,000 یا 15,000 لگ گیا، ختم ہو گیا، رشوت نہیں دی، نہ دی پھر کون سی مطلب بات ہے؟ پھر جب رشوت نہیں دی تو بیان مت کرو، اس سے بہتر ہے رشوت دے دو تو بیان نہ کرو۔ آگے بات سمجھے؟ رشوت نہ دے کے یہ بیان کرنا کہ میں رشوت نہ دے کے بڑی تکلیف میں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ تو رشوت دے دیتے، چپ ہو جاتی بات۔ رشوت نہیں دی ہے اس کو مضمون بنا دیا، میں نے رشوت نہیں دی، میں بڑا پریشان، میرے گھر میں آیا رشوت لینے والا، اس نے رشوت مانگی، میں نے رشوت نہیں دیا، اور پھر وہ میٹھے کاٹ کے چلے گیا، پھر دوبارہ کرتا ہے جب تک کر سکو۔ پھر کوئی بات، دنیا دار جتنا عرصہ تک دنیا کرتا ہے اتنی دیر تک تم اپنا دین کرو۔ وہ کب تک دنیا کرتا ہے تم کب تک دین کرو۔ وہ اپنی دنیا سے باز نہیں آتا، تم دین سے باز نہ ہو، یہی طریقہ ہے۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ دقت جہاں ہوتی ہے کہ تم دنیا دار بھی ہونا چاہتے ہو، کہتے ہیں کہ روزہ بھی زندہ رکھا جائے تو عید کا ثواب بھی ملے، کیسے ملے؟ یہ جو ہوتی ہے نیکی، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، اپنے لیے بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ کرو کہ تم نیکی کرو گے، آنیسٹی ہو جائے گی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، نہیں، دشوار بھی ہو سکتی ہے زندگی، اللہ راضی ہوگا۔ اب اللہ تو ناراض نہیں ہے نا، تم نے نیکی کر لیا، اپنے زندگی مشکل ہوگی، تو یہی تو قیمت ہے اس کی۔ نیکی کی قیمت کیا ہے کہ مشکل راستے کو اختیار کیا جبکہ آسان راستہ تھا، آسان راستہ گمراہی کا تھا، ہم نے مشکل راستہ پسند کر دیا اس کی رضا کے لیے۔ جب تک وہ نہ ملے آپ بات نہ کرو، اور پھر نیکی کر کے دریا میں ڈال، ٹھیک کہتے تھے لوگ۔ آج جو انسان نیکی کرتا ہے تو پھر ساتھ جتاتا ہے، اور جی آخر رشوت ہم نے نہیں دی۔ کس سے بتا رہے ہو؟ جس کے لیے یہ کام کیا وہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھے بغیر ہی محرم کو بتانا چاہیے، نہیں بتانے کی ضرورت ہے، محرم تو پہلے ہی جانتا ہے۔ بتانے کا مدعا کیا ہے؟ داد۔ جس نے نیکی کی داد لے لی اس نے نیکی کا صلہ قیامت سے پہلے لے لیا، اس لیے نیکی کی داد مت لو۔ اور ہمدردی داد ہے، ہمدردی کیا ہے؟ داد ہے، یعنی کہ نیکی کا صلہ ہے ہمدردی۔ جس نے نیکی کو ہمدردی حاصل کر لی لوگوں کی، سمجھو کہ اس نے انعام یہاں سے لے لیا، اب آخرت کی نیکی کونی ہے؟ آپ بات سمجھ لیں؟ اس لیے نیکی کو اس طرح کرو کہ اس کے پاس مطلب گلاب ہے، گلاب کو تم گالی دے دو، گلاب کا پھول خوشبو دے گا، بیچارے کی فطرتی خوشبو ہے، کیا سمجھے آپ بات؟ آپ کی فطرت جب نیک ہو گئی
تو پھر آپ نیکی پہ مجبور ہو جائیں گے. دوسرا چاہے کچھ بھی کرے. اب میری بات سمجھے گا؟ کیا سمجھے؟ کہ نیک آدمی نیکی کرتا ہے، یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے. اچھا، نیکی کرنا ابتدائی عمل یہ ہے کہ نیکی کے خیال کو قبول کرنا. خیال یہ ابتدا ہے کہ اس دنیا میں نیکی بھی ایک شعبہ ہے، اسے پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. یہ ابتدا کی بات ہے. پھر کہتا ہے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ابتلا میں آ جاتا ہے. اب بات سمجھ، درجہ ہے. وہ جب ابتلا ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے تو وہ بتاتا ہے لوگوں کو، دیکھو میں نے نیکی کی ہے، بڑی پریشانی ہو گئی ہے، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں نیکی کو، میں کرتا ہی جاؤں گا. تو یہ آدمی جو ہے نا اپنی نیکی کا صلہ لے رہا ہے. دیکھو یہ بہت صبح سے آج کا روزہ تو اتنا لگا جیسے گولی لگتی ہے. یعنی وہ بتا دیں نا روزہ لگ گیا، دقت ہو گئی، یہ بتا رہا ہے روزے کی ساری بات کہ وہ رات کو ذرا دیر سے جاگنا کھل گیا، یہ ہو گیا، واقعات ہو گیا، بہت ہی گرمی ہے آج، بتا رہا ہے. دنیا سے کیا کر رہا ہے؟ ہمدردی لے رہا ہے، نیکی کو بیچ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نیکی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو، اور کسے بتا رہے ہو؟ یہ ایک درجہ. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ نیک آدمی اس طرح نیکی کرتا ہے جیسے فطرت اس کی ہے نیک. آپ بات دنیا دار دنیا کرتا ہی جائے گا تو دیندار دین کرتا ہی جائے گا. ایک دفعہ پوری حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم دین سے کتنی محبت کریں؟ آپ نے فرمایا جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا دنیا حاصل کرنے کا. تم کوئی موقع نہیں چھوڑا اپنے دین کو محفوظ کرنے کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کام وہ ہے، تمہارا کام وہ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ گلاب کے پھول کو خوشبو اس کی فطرت ہے، اسے گالی دے دو تب بھی خوشبو دے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے. جب آپ کی فطرت بن گئی نیک تو پھر آپ نیکی کرو گے اور کرتے ہی چلے جاؤ گے بغیر اس بات کے کہے ہوئے کہ میں نیکی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے فطرت کرتے ہیں. آپ ابھی نیکی کر رہے ہو آدھے راستے میں. بات نہیں آپ لوگ، جب یہ فطرت بن جائے گی تمہاری پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر تم یہی کچھ کرو گے، پھر ہر وقت آپ وہی کام کرو گے. تو گویا کہ نیکی کو اپنی فطرت بنانا جو ہے نا یہ ہے اصل کام. جب یہ آپ کی فطرت بن جائے گا نہ اس کی داد لوگے نہ فریاد ہوگی، اور پھر آپ مجبور ہیں، وہ برائی پہ مجبور ہے، آپ نیکی پہ مجبور ہے. رشتہ دار اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس وقت نیکی کرو گے. کیوں؟ کہتے وہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. آپ بات میں رہے بچھو ڈرتا ہی چلا جائے گا، نیک نیکی کرتا ہی جائے گا. اس لیے نیکی کی ہمدردی نہ لیا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ اس دنیا میں اکثر کچھ ہم نے گزارا بھی کرنا ہے، یہ آپ ہی نیکی دے الاؤنس لینا ہے، نہ لو.